الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سبحان اللہ أما بعد سبحان اللہ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ واركعوا مع الراكعين سبحان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد حمد و صلاة نماز با جماعت ادا کرنا کتنا اہم ہے۔ ارشاد باری تعالی جل شانہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا با جماعت نماز تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے فضیلت رکھتی ہے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق جو جامعہ مسجد میں با جماعت نماز ادا کرے 500 نمازوں کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ عام حالات میں ہے، رمضان شریف میں تو فضیلت بڑھ جاتی ہے نا، وہاں تو نیکیوں کا اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ایمان والے نے کامل وضو کیا پھر نماز فرض کے لیے مسجد کی طرف چلا اور امام کے پیچھے نماز پڑھی تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایمان والا اچھی طرح وضو کرے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد کو جائے اور پھر وہ اس حالت میں لوگوں کو پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہوں تو اللہ کریم اسے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی مانند ثواب دے گا اور ان کے ثواب میں سے کچھ کم نہ ہوگا۔ وہ نیت کر کے آیا ہے نا، تو اگر جماعت ہو بھی گئی ہے نا تو اسے بھی ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ کتنا کریم ہے وہ رب، بس نکلو تو صحیح نا اس کی بارگاہ میں، آؤ تو صحیح نا اس کے گھر میں، پھر دیکھو کرم کی برکتیں کتنی نصیب ہوتی ہیں۔ اور اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 40 دن متواتر نماز با جماعت پڑھے اور اس کی کوئی تکبیر اولا فوت نہ ہو، یعنی پانچوں نمازیں اس انداز میں پڑھے
کریمہ قسم کا یہ فرمان پاک کتنا عظیم اعزاز ہمارے لیے ہے کہ اس انداز میں وہ 40 دن تک نماز با جماعت ادا کرے کہ اس کی کوئی تکبیر اولا پہلی تکبیر فوت نہ ہو تو اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک آزادی دوزخ کی آگ اور دوسری نفاق سے، یعنی وہ ایمان والا جنتی ٹھہرا دیا جاتا ہے جو 40 دن تک ہر نماز اس انداز میں پڑھے کہ اس کی کوئی پہلی تکبیر بھی فوت نہ ہو اور وہ منافق بھی نہ ہوگا۔ کتنے بڑا یہ چلہ ہے ایمان والوں کے لیے، 40 دن کی پابندی ہم کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم انعام ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ نماز تو پڑھنی ہوتی ہے نا، لیکن ارادہ یہ ہو کہ جو ہی اذان ہوگی نا تو پھر میری کوئی اور مصروفیت نہیں ہوگی، بس سیدھا میں جلدی سے مسجد میں جا کے با جماعت نماز پڑھوں گا۔ اور کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگلا فرمان، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ اگر یہ نماز سے پیچھے رہ جانے والا جانتا کہ جماعت کے لیے مسجد میں جانے والے کو کیا ثواب ملتا ہے تو وہ پیٹ کے بل گھسیٹتا ہوا حاضر ہو جاتا۔ اگر وہ چل نہ سکتا نا تو گھسیٹتا ہوا بھی مسجد میں پہنچتا کہ نماز با جماعت ادا کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس ایمان والے نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام یعنی رات بھر عبادت کی۔ مسلم شریف کی یہ روایت جو عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھے پوری رات کی عبادت کا ثواب اسے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی اور 2 سے زیادہ کے لیے جماعت ہے، یعنی 2 آدمی بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، جہاں 2 بندے ہو جائے نا، ایک امام اور ایک مقتدی بن جائے۔ بلکہ ہمارے بزرگان دین نے یہاں تک لکھ دیا کہ اگر تم جنگل میں جا رہے ہو اور تم اکیلے ہو، بعض اوقات مجبوری کی پیش نظر ہوتا ہے، تمہارا کوئی اور ساتھی نہیں ہے، تو تمہارے دل میں یہ تڑپ ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، تو کیا کرو، وہاں پہ پہلے اذان پڑھو، اذان کے بعد پھر اقامت پڑھو، جماعت شروع کر دو۔ جتنے مسلمان جنات ہوں گے نا وہ تمہارے مقتدی بن جائے گے، تمہیں جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ بلکہ وہاں پہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ اتار دیتے ہیں کہ اس ایمان والے کے دل میں محبت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ اسی لیے تو ہمارے اسلاف جن کی ایک نماز با جماعت رہ جاتی نا 7 دنوں تک گھر میں روتے رہتے، دوست احباب آتے افسوس کے لیے، بھائی بڑا صدمہ ہوا آپ کی فلاں وقت کی جماعت رہ گئی، اور جس کی تکبیر اولیٰ رہ جاتی پہلی تکبیر 3 دن تک وہ روتے رہتے، اللہ اکبر، افسوس کے لیے آتے۔ آج ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان شریف کے ان ایام میں عادت بنا لینی چاہیے، کیونکہ شیطان تو وہ بندھا ہوا ہے نا، جکڑا ہوا ہے نا، ان دنوں میں پکا ارادہ کر لیجئے گا کہ ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، پھر جب عادت بن جائے گی نا 1 مہینے کی تو انشاءاللہ پھر کبھی بھی آپ نماز میں سستی نہیں کریں گے، بلکہ جماعت ہی کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت بن جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں ہر نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جسے الریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ان کے سوا کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ مسلم شریف کی یہ روایت یہ روزہ داروں کے لیے عظیم انعام ہے، جو ایمان و اخلاص کے ساتھ رکھے، بس احتساب بھی کرتا رہے، یہ نہیں کہ میں نے روزہ رکھا منہ بند ہے باقی سارا کچھ چلتا ہے، بس فلمیں ڈرامے وغیرہ جو زبان سے نکلا بس کوئی پرواہ نہ کی، احتساب بھی کرے اپنا آپ کا کہ میں روزے میں ہوں، میں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں، کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ تو اس انداز میں جو روزے رکھتے نا کما حق وہی برکتیں سمیٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بما توفیقی الا باللہ۔